یہ واقعہ ہے بھارت سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے نمازی کا جو کچھ بھی ہو جائے نماز کی پابندی نہیں چھوڑتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا تار کچھ اس انداز سے جڑا ہوا تھا کہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے ہو، کوئی مر گیا، کوئی جی رہا ہے، کسی کی شادی ہے، کسی کے گھر بچہ ہوا، اسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر فرق پڑتا تھا تو صرف اس چیز سے کہ اسے نماز سے دیر نہ ہو جائے، یہ باجماعت نماز ادا کرنے میں بخل نہ کر لے، اور جو وقت نماز کا معین ہے یہ اس وقت پر نماز کے لیے پہنچا ہوا ہو۔ لیکن دوستو پھر ایک دن ایسا ہوا کہ پولیس نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ کس جرم میں یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا، لیکن پولیس کو اپنے منہ کی ٹھانی پڑی اور ساری دنیا کے سامنے اس نوجوان کا دورہ ہو گیا۔ اور آخر ایسا کیا معجزہ ہو گیا کہ اس وقت جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے وہ سب کلمہ حق بلند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک گئے۔ تو دوستو یہ واقعہ آج آپ کے گوش گزار کیے دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ بھارت کے تعلق یافتہ ایک برہمن خاندان سے مسلمان ہونے والے خاندان کا ہے۔ دوستو یہ لوگ پہلے تو ہندو تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اس خاندان میں ایک شخص، اس کی بیوی اور 2 بچے موجود تھے۔ یہ دونوں بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک بیٹا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا، ہر وقت مسجد میں ہوتا، کبھی اذان دیتا، کبھی باجماعت نماز کے اندر تکبیر اولیٰ پڑھتا اور کبھی وہاں سے نکل کر مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں میں دعوت دین دیتا پھرتا۔ جبکہ دوسرا بیٹا یعنی کہ چھوٹے والا جو بیٹا تھا اس شخص کا، وہ دنیا داری کے کاموں میں مصروف رہتا، ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا کہ کیسے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے دوسروں کا حق ہتھیایا جا سکتا ہے، کون سا ایسا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو دولت مند کرے گا۔ الغرض اس کی مکمل ترین توجہ جو ہوتی تھی وہ اسی چیز پر ہوتی تھی کہ کس طریقے سے اپنا پیسہ ڈبل کرنا ہے، اور وہ کسی اور کام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کا یہ بیٹا اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مال و اسباب جمع کرنے میں مشغول ہو گیا، جبکہ بڑا بیٹا اسی طریقے سے عبادات کرتا رہتا تھا اور باپ ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ مگن دیکھتا رہتا، لیکن وہ بھی اپنے کام میں مصروف رہتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اجل کی کرنی آئی اور باپ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ جب وہ اپنے خاندان کو داغ مفارقت دے گیا تو اس کے جانے کے بعد اس کی زمین اور اس کا گھر ان دونوں بیٹوں میں تقسیم ہونا تھا۔ اب جو بڑا بیٹا تھا وہ تو اسی طریقے سے اپنی عبادت کنٹینیو کیے ہوئے تھا، جبکہ جو چھوٹا بیٹا ہے اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے بڑے بھائی کی جائیداد بھی ہڑپ کر لی جائے، کیونکہ اس کو تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، نہ اس نے شادی کی ہے، نہ یہ عبادت وغیرہ چھوڑتا ہے، نہ یہ مسجد آنا جانا چھوڑتا ہے، ہر وقت مسجد میں گھسا رہتا ہے۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ کیوں نہ اپنے بھائی کا جو مال ہے وہ بھی ہتھیا لیا جائے اور دیکھا جائے کہ بھائی جو ہے وہ کتنا ایک اس کے اوپر رسپونڈ کرتا ہے۔ اور بھائی کا مال اگر میں ہتھیا بھی لوں گا تو کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے تو آگے صرف گھر میں سونا ہوتا ہے، اس نے کون سا اسے بیچنا ہے۔ تو میں تو ایسا کروں گا کہ اس مال کے سبب جو ہے وہ کافی زیادہ کاروبار کر لوں گا، مزید پیسہ کماؤں گا، کل کو دونوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اب اس نے یہ سارا پلان اپنے بھائی کے ساتھ شیئر کیا تو اس کے بھائی نے کہا، دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہم دونوں میں تقسیم دی ہے، یعنی جتنا مال تمہیں دیا ہے اتنا ہی مجھے بھی دیا ہے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ تم زیادہ کے لالچ میں جاؤ، تم اپنا مال رکھو، میں اپنا رکھتا ہوں، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن چھوٹے بھائی کو یہ مشورہ ایک آنکھ نہ بھایا، وہ تو سارے کا سارا مال ہڑپ کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا اس نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، میں اپنے بھائی پر کچھ ایسا الزام لگاؤں گا، کچھ اس طریقے سے اسے پھنساؤں گا کہ اس کا مال تو الٹیمیٹلی میں لے ہی جاؤں گا۔ تو اب اس نے یوں کیا کہ مسجد کے اندر سے ایک بڑی اچھی خاصی چوری کی، یعنی مسجد کے پنکھے اتار لیے، مسجد کے اندر موجود قیمتی اشیاء جو پڑی تھیں وہ سب اٹھا لیں، مسجد کے نلکے سے لے کے مسجد کے ڈرمز تک اور موٹر تک ہر چیز چوری کر لی، اور کچھ اوباش لڑکوں کو کچھ پیسے دے کر یہ ساری چیزیں اس نے چوری کروائیں اور لا کر اپنے بھائی کے کمرے میں رکھ دیں۔ کمرے میں رکھنے کے بعد اس نے تھانے جا کر رپورٹ درج کرائی کہ بھئی مسجد کی چوری ہوئی ہے اور مجھے شک ہے کہ میرے بڑے بھائی نے چوری کی ہے۔ اب جو اس تھانے کا ایس ایچ او تھا وہ بڑا دیندار قسم کا آدمی تھا، مسلمان تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا مسجد کی چوری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی، میرا بڑا بھائی ہے، ہر وقت مسجد میں گھسا رہتا ہے، مجھے پہلے لگتا تھا بڑا عبادت گزار ہے، لیکن یہ تو چور نکلا، اس نے چوری کی ہے۔ تو اس تھانے دار نے کہا ٹھیک ہے، شام تک جو ہے اس کے وارنٹ نکالتے ہیں اور اسے گرفتار کرتے ہیں۔ یہ سن کر چھوٹا بھائی بہت خوش ہوا اور فوراً اپنے گھر پہنچا۔
گھر پہنچا تو دیکھا کہ بڑا بھائی گھر میں بیٹھا ہوا مصلی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگ رہا ہے. تو اس کے پاس جا کر چھوٹے بھائی نے کہا دیکھو کچھ ہی دیر میں پولیس آنے والی ہے, وہ تمہیں گرفتار کر لے گی. اس نے کہا کہ کیوں گرفتار کر لے گی؟ اس نے کہا کیونکہ تم نے مسجد کا سامان چوری کیا ہے. بڑا بھائی کہنے لگا بھائی میں مسجد کا سامان کیسے چوری کر سکتا ہوں, میں تو چور نہیں ہوں اور میں تو عبادت گزار ہوں, مسجد جاتا ہوں صرف اللہ کی عبادت کرنے, میں نے تو آج تک مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مسجد کے اندر سامان ہے کیا کیا. تو چھوٹے نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں نے مسجد سے سامان چوری کروایا ہے اور سارا سامان میں نے لے جا کے تمہارے کمرے میں رکھ دیا. اب وہ کمرے کو میں نے باہر سے تالا لگا دیا ہے, اس کی چابی میں تمہیں تب دوں گا اور یہ سامان تب غائب کرنے دوں گا جب تم میرے سامنے اس بات کا اقرار کرو گے اور اسٹامپ پر سائن کرو گے کہ جو زمین ہم دونوں کے اتحادی تھی وہ ساری کی ساری زمین تم مجھے دان کر رہے ہو اور اس زمین میں سے میں تمہیں ایک بھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا. اب بتاؤ اپنی ساری زندگی کی عبادت, ریاضت اور عزت کو تم نے سب کے سامنے نیلام کرنا ہے یا پھر تم نے جو ہے وہ مسجد کی اس چوری کو ایکسیپٹ کر کے تھانے میں جا کر وہاں پر باتیں کرنی ہے, اور دوسری آپشن پہ تمہارے پاس یہ ہے کہ تم مجھے سارا پیسہ دے دو, سارا مال دے دو اور اپنی بقیہ کی زندگی آسانی کے ساتھ گزارو. اب اس بھائی کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں تھا, لیکن اس نے کہا کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں آج تک عبادت کرنے آیا ہوں وہی خدا مجھے آگے بھی اسی طریقے سے اپنی عبادت پر ثابت قدم رکھے گا اور دنیا کا کوئی بھی انسان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لہٰذا بڑے بھائی نے کہا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو, میرا سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, میں تمہارے ساتھ لڑ نہیں سکتا. جب اس نے یہ بات کہی تو چھوٹے بھائی کو مزید غصہ آیا. اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, اب پولیس آئے گی تو وہی تمہارے ساتھ کرے گی جو اس نے کرنا ہوگا. اب کچھ دیر کے بعد پولیس آ گئی. جب پولیس اس گھر میں آ کر پہنچی تو بڑا بھائی نماز ہی ادا کر رہا تھا. تھانے دار نے کہا کہ اوے تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں سر میں نے تو کوئی چوری نہیں کی. نے کہا اچھا ہمیں ٹھیک ٹھاک خبر ملی ہے کہ تم نے چوری کی ہے. اس نے کہا سر آپ کو اگر خبر ملی ہے تو آپ تلاشی لے لیں, میں نے تو کوئی چوری نہیں کی. تھانے دار نے کہا اچھا چلو یہ دروازہ توڑو جو اس کے کمرے کا ہے. جب کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کمرے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ منظر دیکھ کر چھوٹے بھائی کے بھی اوسان خطا ہو گئے کہ سارا سامان تو یہاں لا کے رکھا گیا تھا, ادھر تو کوئی سامان نہیں. تو بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی یہ چھوٹا بھائی میرا ہے, اس نے یہ ساری کارستانی کی ہے اور اس نے مجھے یہ دھمکیاں دی تھی, میرا یہ مال ہتھیانا چاہتا ہے, آپ اس سے پوچھ لیں. چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ ہاں بھائی تو نے چوری کی ہے اور آ کے جو ہے رپورٹ لکھوا دی ہے بڑے بھائی پہ. اس نے کہا جی میں نے تو کچھ نہیں کیا. تھانے دار نے کہا جی اس کا کمرہ چیک کرو. جب اس کے کمرہ کھول کے اس کو چیک کیا گیا جس کی چابی اس کے پاس تھی تو دیکھا گیا کہ اس کمرے کے اندر سارا سامان پڑا ہوا. اب کس وقت کے سامان اس کمرے سے ادھر گیا کسی کو اس کا علم نہیں, اور کمروں کو بھی تالے لگے ہوئے. پھر سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی گئی اس مسجد کی جس مسجد کے اندر یہ سارا کام کیا گیا تھا, تو پتہ چلا کہ علاقے کے کچھ نشئی حرکت کر رہے ہیں. جب ان کو گرفتار کر کے پوچھ تچھ کی گئی تو انہوں نے چھوٹے بھائی کا نام لے لیا, اور یوں دوستوں بڑے بھائی کو باعزت طریقے سے بری کیا گیا اور چھوٹے کو تھانے کے اندر بند کر دیا گیا. تو آپ نے دیکھا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنا سب کچھ دان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا.